السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، ہم لوگ چمن اسلام حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں، جس کا 34واں سبق آج ہم پڑھیں گے۔ اس سبق کا عنوان ہے طلباء کی ایک جماعت۔ حسب سابق میں اس سبق کو پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، آپ غور سے سنیں اور جہاں جس طرح سے پڑھا جا رہا ہے اس پر دھیان دیں۔ طلباء جمع کا صیغہ ہے جس کا واحد طالب علم ہے۔ عنوان بالا کے تحت ہم اپنے عزیز بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان مدرسہ میں علم حاصل کرنے والے طالب علموں کی ایک جماعت کے کچھ حالات سنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان مدرسہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا کی شکل میں تھا، جس کے اوپر کوئی سائبان بھی نہ تھا۔ اس چبوترا پر زیادہ تر وہ لوگ رہتے تھے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صحبت سے ایک لمحہ کے لیے بھی غیر حاضر رہنا پسند نہیں کرتے تھے، اور ہر ساتھ ہر گھڑی آپ سے علمی، عملی اور روحانی فیض حاصل کرنا ہی ان کا مقدس شغل تھا۔ ان بزرگوں کو اسلامی بول چال میں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد بہت کافی ہے۔ یہ سب دارالعلوم محمدی کے طلباء تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے صحابہ بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ تڑپ رکھتے تھے۔ ہم صرف چند بزرگوں کے بہت ہی مختصر حالات آپ کو یہاں پر سناتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اصحاب صفہ میں ان کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات طیبات کے اس قدر شوقین تھے کہ ایک لمحہ کے لیے آپ سے جدا ہونا گوارا نہ کرتے تھے، اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹھ پیچھے کچھ ارشاد فرمائیں اور میں اس سے محروم رہ جاؤں۔ محض اسی خیال کی وجہ سے بھوکے پیاسے ہر وقت مسجد نبوی میں حاضر رہتے۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درخواست کی کہ حضور، آپ کی کئی ایک باتیں جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، میرے حافظہ کے لیے دعا فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا اپنی چادر بچھا دو۔ چنانچہ میں نے چادر پھیلا دی۔ پھر آپ نے بہت سی حدیثیں بیان کیں اور خاتمہ پر میں نے چادر کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد میرا حافظہ اتنا تیز ہو گیا کہ پھر میں آپ کی کسی حدیث کو نہیں بھولا۔ چنانچہ 3474 احادیث نبوی آپ کو برزبان یاد تھیں۔ 78 سال کی عمر سن 75 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور مدینہ منورہ کی سرزمین میں دفن کیے گئے۔ عربی میں ہرہ بلی کو کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی بلی پالی ہوئی تھی جس کو بسا اوقات اٹھائے رکھتے تھے، اسی لیے ابو ہریرہ بلی کے ابا سے مشہور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ سفر اور حضر میں ہر وقت خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے، آپ کے لیے وضو وغیرہ کا پانی اور مسواک مہیا کرتے، آپ کی جوتیوں کو سنبھالتے،
سیرت نبوی کو بہت ہی زیادہ اپناتے، چنانچہ عادات و خصائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ مشابہت رکھتے تھے۔ جنگ بدر میں اور بعد کے تمام معرکوں میں شرکت کا فخر بھی ان کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر خوش تھے کہ آپ نے ان کے جنتی ہونے کی گواہی دی۔ 848 احادیث نبوی آپ کو برزبان یاد تھیں، اور قرآن مجید کی 70 سورتوں کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یاد کیا تھا۔ کچھ اوپر 60 سال کی عمر پا کر مدینہ شریف میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں سپرد خاک کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ مکہ شریف میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمایا، اسی وقت یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ علوم قرآن و حدیث کے بہت ہی شوقین تھے۔ 1630 حدیثیں ان سے روایت ہیں۔ علوم دین کے اتھاہ سمندر تھے، زہد و تقوی اور عبادت میں بے مثال تھے، بڑے ہی دیانتدار، بات کے دھنی اور ارادے کے بہت پختہ انسان تھے۔ 84 سال کی عمر پا کر سن 73 ہجری میں انتقال کیا اور مہاجرین کے قبرستان ذی طویٰ میں دفن کیے گئے۔ پیارے بچوں، یہ ان بزرگ ترین طالب علموں کا ذکر ہے جن کے علوم و فنون سے ساری بنی نوع انسان نے علوم اور فنون حاصل کیے۔ یہ 3 بزرگ جن کا مختصر سا ذکر آپ نے پڑھا، ان کے علاوہ حضرت سلمان فارسی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم جیسے سینکڑوں شاگردان رسول علوم دین کے آفتاب و مہتاب تھے۔ ان سب کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے بزرگوں کا تو ذکر ہی کیا ہے، جن کا علم و ہنر، تقوی و زہد، عدل و شجاعت اور سخاوت دنیا کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ بچوں، اپنے بزرگان اسلام کے حالات کا بغور مطالعہ کیا کرو۔ ان جیسی کوششیں کرو گے تو اللہ پاک تم کو بھی دنیا اور آخرت میں بہت بہت ترقیاں بخشے گا۔ آؤ سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ ہم ضرور ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا سبق آپ نے پڑھا، اس سبق کے تعلق سے چند لفظوں کے معنی صاحب کتاب نے یہاں لکھے ہیں، میں انہیں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ کتاب میں سے دیکھ کر ان لفظوں کے معنی یاد کر لیں گے۔ پہلا لفظ ہے طلبہ، جمع ہے طالب علم کی، یعنی علم حاصل کرنے والے۔ ارشادات طیبات، اس کا معنی ہے پاکیزہ نصیحتیں۔ حضر میں یعنی گھر میں۔ جنگ بدر، اسلام میں پہلی تاریخی جنگ جو بدر کے مقام پر لڑی گئی اور جس میں اہل اسلام کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ اس سبق میں اور بھی ایسے الفاظ ہیں جن کے معانی معلوم کرنا ضروری ہے۔ میں ان لفظوں کے معانی بورڈ پر لکھ رہا ہوں، آپ اپنی کاپیاں اور اپنے قلم نکال لیں اور جن لفظوں کے معانی بورڈ پر لکھے جا رہے ہیں انہیں لکھیں۔ اس کے بعد سوالوں کے جوابات بھی بورڈ پر لکھے جائیں گے، آپ انہیں بھی نہایت صاف صاف اپنی اپنی کاپیوں پر لکھیں تاکہ بعد میں آپ کو یاد کرنے میں کسی طرح کی دشواری نہ ہو۔
تو آئیے میں بورڈ کی طرف چل رہا ہوں اور الفاظ کے معنی سے شروعات کر رہا ہوں۔ الفاظ معانی، جماعت، جماعت، جماعت کے معنی درجہ، کلاس، اور اس کا معنی ہے گروہ۔ بالا، بالا کے معنی اونچا، صاحبان، صاحبان کے معنی چھت، سایہ دینے والا، ساعت، ساعت کے معنی وقت، فیض، فیض کے معنی مہربانی، جدا، جدا معنی الگ، مارکا، اس کا معنی لڑائی، ارشاد، ارشاد کے معنی حکم، فرمان، اتھاہ کے معنی ہوتا ہے، اتھاہ کے معنی بہت گہرا، جس کی تھاہ نہ ہو، تھاہ نہ ہو، فنون، فنون فن کی جمع ہے، معنی ہنر، آفتاب، آفتاب کے معنی سورج، مہتاب، مہتاب کے معنی چاند، صحد، صحد معنی تقوی، پرہیزگاری، عدل، عدل کے معنی انصاف، شجاعت، شجاعت بھی ہے، یہ شجاعت یا شجاعت، اس کے معنی بہادری۔ یہ چند الفاظ تھے جن کے معنی یہاں لکھے جا چکے ہیں۔ اب ہم
ایک ایک کر کے سوالوں کے جوابات بھی بورڈ پر لکھ رہے ہیں. آپ انہیں اچھی طرح خوشخط اپنی اپنی کاپی پر لکھیں. پہلا سوال ہے سوال نمبر 1. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ کی عمارت کا حال بیان کرو. جواب نمبر 1. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ کی کوئی عمارت نہیں تھی. مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا جس پر کسی طرح کی کوئی چھت نہیں تھی. اسی چبوترا پر رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ کے طلباء دین کے علوم حاصل کرتے تھے. سوال نمبر 2. اصحاب صفہ کن بزرگوں کو کہا جاتا ہے؟ جواب نمبر 2. اصحاب صفہ ان بزرگوں کو کہا جاتا ہے جو مسجد نبوی کے سامنے بنے ہوئے چبوترا پر رہتے تھے اور ہر وقت خدمت نبوی میں
حاضر ہو کر دین کے علوم حاصل کرتے تھے۔ سوال نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام کی وجہ بیان کرو۔ ان سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ ان سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ جواب نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹی سی بلی پال رکھی تھی جسے وہ بسا اوقات اٹھائے رہتے تھے۔ چونکہ بلی کو عربی زبان میں ہرہ کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ابو ہریرہ مشہور ہو گیا۔ سوال نمبر 4، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کچھ حالات زندگی سناؤ۔ جواب نمبر 4، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کرتے تھے اور
آپ کے عادات و خصائل اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ جنگ بدر اور اس کے بعد کی تمام لڑائیوں میں شریک رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنت میں جانے کی خوشخبری دی تھی۔ ان سے انہیں 848 حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ 60 سال سے زیادہ کی عمر پا کر مدینہ منورہ میں وفات پائی اور مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ عزیز بچوں، ابھی اس چوتھے سوال کے جواب کا ایک حصہ باقی رہ گیا ہے، جسے ہم انشاءاللہ آنے والے سبق میں پورا کریں گے، اور اس سبق سے ریلیٹڈ ابھی پورے ایک سوال کا جواب باقی ہے، جسے انشاءاللہ اگلے سبق میں مکمل کریں گے۔ چونکہ ہمارا آج کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔